بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی ایک بہت بڑا نام، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے صوفی۔ ان کے زمانہ طالب علمی کا واقعہ ہے کہ ان کے اساتذہ نے کلاس میں انہیں بولا کہ آپ کے بال بہت بڑے ہوئے، انہیں کٹوا کرائیے۔ سوچ میں پڑ گئے، پاس کوئی رقم، کچھ پیسے نہیں تھے، مگر اساتذہ کا حکم تھا، بجا تو لانا تھا۔ تو گئے، حجام کی دکان پر گئے اور دیکھا کہ اس کے پاس کافی لوگ بیٹھے ہیں، کچھ کام کروا رہے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر جب وہ ایک شخص کے بال کاٹ رہا تھا تو اس کے پاس گئے، سلام دعا کی اور اس کے بعد اس کو پوچھا کہ کیا تم اللہ کے لیے بال کاٹو گے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حجام ایک دم سے خوش ہو گیا اور وہ کہنے لگا کیوں نہیں، پیسوں کے لیے تو ہر دن ہی میں یہ کام کر رہا ہوں، مگر آج پہلی بار کسی نے اللہ کے لیے کہا ہے تو میں کیوں نہیں کروں گا ایسا کام۔ خوشی سے انہیں بٹھایا اور ان کے بال تراشنے لگا۔ بال تراشتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا۔ خواجہ جنید جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل رو رہا تھا بال کاٹتے ہوئے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ جب بھی میرے پاس کچھ پیسے ہوں گے، کچھ رقم ہوگی تو میں ضرور آؤں گا اور اس حجام کو دوں گا۔ تو اس نے زاروں قطار ہوتے ہوئے کٹنگ کر دی اور اپنا کام شروع کرنے سے پہلے بھی ان کا ماتھا چوما اور بال تراش کر دوبارہ ان کا ماتھا چوما اور خدا حافظ کیا۔ خواجہ صاحب چلے گئے وہاں سے، اس کے بعد اپنے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ دوبارہ آئے اس حجام کی دکان پر۔ اس وقت تک وہ ایک بزرگ صوفی بن چکے تھے۔ آ کر حجام سے سلام دعا کی اور پھر اس سے کہا کہ میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، معاوضہ لینا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے بال کٹوائے تھے بغیر معاوضے کے۔ اس نے کہا آپ نے مجھے یہ کہا تھا نا کہ اللہ کے لیے کاٹ دو۔ انہوں نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ صوفی بزرگ بن چکے ہو، مگر کیسے صوفی ہو؟ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا معاوضہ اس کے بندوں سے نہیں لیا جاتا۔